السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین پر عمل کر کے بتا کے امت کو جب چھوڑا، اس وقت یہ دین ایک ہی تھا، جماعت ایک ہی تھی. تمام عالم کے لیے اسلام ایک ہی تھا. کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروپزم نہیں، کوئی فقہ کے نام پر اسکول آف تھاٹ نہیں، کوئی حنفی نہیں، کوئی مالکی نہیں، کوئی شافعی نہیں، کوئی حنبلی نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی نقشبندی نہیں، کوئی سہروردی نہیں، کوئی شاذلی نہیں، کوئی بھی فرقہ وجود میں نہیں آیا. اور جس شریعت پہ چھوڑا وہ شریعت بھی بہت ہی تابناک تھی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، فرمایا کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے روگردانی، اس میں ٹیڑھ وہی تلاش کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی اس شریعت کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی الجھاؤ نہیں، کوئی پگڈنڈی نہیں، کوئی الگ راہیں نہیں، بلکہ بالکل سیدھی صراط مستقیم کی تابناک روشن راہ. جیسے رب نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا. سورہ کہف کی پہلی آیت
کہ ساری تعریف اس رب العالمین کے لیے جو اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا، علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا، قیما بالکل سیدھی قائم کی ہوئی ایسی راہ جس کے اندر کوئی بھی ٹیڑھ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان حیران ششدر ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے، یا اس کے لیے کوئی ڈگری ہولڈر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاں ہو تبھی اس کو توحید کا مسئلہ سمجھ آئے گا، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ عام فہم، بالکل صاف نتھرا ہوا شفاف ایسا عقیدہ کہ ہر بچہ بھی سمجھے، بڑھا بھی سمجھ جائے، گاؤں والا بھی سمجھ جائے، شہر والا بھی سمجھ جائے، بالکل عوام اور خواص کے لیے یکساں فہیم، یکساں سمجھ آنے والا۔ دیکھو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے رسول کی مکمل پیروی کرو، سیدھے جنت کو داخل ہو جاؤ گے۔ بالکل سیدھی بات، کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس کے اندر آپ پریشان ہو کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی مجھے یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ عیسائیت کی طرح کنجلنگ عقیدہ کہ اللہ کون ہے جی؟ تین میں کا ایک ہے۔ ارے تین میں کا ایک کیسے سمجھیں جی؟ سمجھو جیسے چاہیں۔ ہاں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے اللہ تین ہے کہا ان لوگوں نے کفر کیا، اور ان کا عقیدہ آج تک کوئی نہیں سمجھا سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، نہ وہ خود سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو جی، ہم کو تو نہیں پتا، یہ کیا تو جبرائیل ہیں، ایک مریم ہے، ایک عیسیٰ ہیں، ان تین میں سے ڈھونڈ کے نکال لو کون اللہ ہے، ہم کو تو سمجھ نہیں۔ بعض فرقے نے کہا کہ نہیں بھائی، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے، ایک بیٹا ہے اس کا، ان تینوں میں سے کوئی ایک ڈھونڈ کے نکال لو۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں بھائی، ایک جبرائیل ہے، ایک ان کا بیٹا ہے، ایک اللہ ہے۔ اب جب ایک ہے تو تین کیسے ہوئے؟ تین ہیں تو ایک کیسے مانیں گے؟ آج تک نہ کوئی اس کی گتھی سلجھا سکا، نہ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ یہودی بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کیا ہے جی، یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ایک ہے، ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کو ایک بیٹا ضرور ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، اصل تو کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اس میں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا نہ کسی کو کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ پاکیزہ تر، صاف ستھرا، بالکل سمجھ آنے والی بات کہ ایک اللہ ہے، اس نے یہ تمام کائنات کو پیدا کیا، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کی خلقت میں شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، اکیلا کن سے پیدا کیا، سب اس کی مخلوق ہیں، نبی بھی اس کی مخلوق ہیں، ولی بھی اس کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی اس کے مخلوق ہیں، اللہ کے رسول بھی اس کی مخلوق ہیں، جبرائیل میکائیل بھی اس کے مخلوق ہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس کی مخلوق ہے، الہیت میں کوئی شامل نہیں ہے، سجدہ اسی کے لیے جائز ہے، قومہ اسی کے لیے جائز ہے، رکوع اسی کے لیے جائز ہے، اسی کے لیے قیام جائز ہے، اسی کے لیے نظر و نیاز جائز ہے، کسی کے لیے مراسم عبودیت کی کوئی چیز جائز نہیں ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے رسول بھیجا، اس رسول کی آنکھ بند کر کے پیروی کرو، جو
کہا جیسے کہا تمہاری سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو مانو، اس پر عمل کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دے وہ لے لو، جس سے بھی منع کرے اس سے رک جاؤ، نہیں تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے۔ تو ایک رسول ہے، ایک رسول ہے، ایک اللہ ہے۔ رسول کی اندھی پیروی آنکھ بند کر کے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اگر معلوم ہو جائے، تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ رسول نے یہ فرمایا، رسول نے یہ کیا، پھر تو کیا ہے، آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ فرمایا کہ چھپکلی جو ہے نا اسے مارو، ایک مار میں مارو گے تو 100 نیکیاں، 2 مار میں کم، 3 میں اس سے کم، 4 میں اس سے کم، جتنے بار مارو گے جتنے زیادہ اتنے نیکیاں کم ہوں گی۔ وجہ پوچھی گئی تو ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ بدبخت جانور ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس نے پھونک مارنے کی کوشش کی آگ بھڑکانے کے لیے۔ کوئی عقلی میدان میں اترنے والا، کوئی سائنس کو ماننے والا، کوئی ہر چیز عقل سے سمجھنے والا، کوئی عقل کا اندھا مجھے یہ بتائے کسی کی نسلوں کے باپ میں ایک چھپکلی نے حضرت ابراہیم کی وہ آگ میں پھونک ماری تو آنے والی پوری نسل کو مارنا کیوں جی؟ انصاف بتاؤ مجھے، ہاں انصاف بتاؤ نا مجھے۔ اور چھپکلی کتنا پھونک مارے گی جی؟ اس سے آگ بھڑکے گی کہاں جی؟ لیکن حدیث ہے اس کو مارو، 1 مار میں 100 نیکیاں، کم اس سے کم۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسے ہی ہے۔ تمہیں سمجھ آیا؟ نہیں آیا، ماننا ہے، مسئلہ ختم۔ اندھی پیروی کرو، وہ اندھی پیروی کے لائق صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، سورج جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہاں سے کل کے دن نکلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جیسے روٹین ہے وہی کر، یعنی مشرق سے نکل مغرب میں غروب ہو۔ یہی سسٹم چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا سورج اپنا کام ختم کرے گا، سجدہ کرے گا، پوچھے گا اے اللہ میں کہاں سے نکلوں؟ اللہ کہے گا جہاں ڈوبا ہے وہیں سے نکل، جہاں غروب ہوا ہے وہیں سے نکل۔ تو قیامت کے قریب سورج مشرق سے نکلے گا نہیں، مغرب سے نکلے گا، طلوع الشمس من مغربها، پھر تو توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب ذرا مجھے سائنس کے اندھے، جو عقل کے اندھے، جو سائنس کو دراصل سب سے اہم ترین رتبہ دیے ہوئے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سائنس کو ہم کتاب و سنت پہ پیش کریں گے اور سائنس جو کہتے وہی مانیں گے، وہ عقل کے اندھے مجھے بتاؤ کہ کائنات میں کہاں سورج جاتا ہے، کب ڈوبتا ہے، کب سجدہ کرتا ہے؟ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ وہ گھومتا ہے، جس طرف روشنی پڑتی ہے وہاں رات نہیں دن ہو جاتا ہے، جہاں روشنی چھپاتی ہے وہاں رات ہو جاتی ہے۔ یہ تو الٹ پھیر ہے، نہ سورج کہیں غروب ہوتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے۔ تو مانو گے تو کیا مانو گے؟ سائنس مانو گے یا رسول کی بات مانو گے؟ اندھی پیروی۔ سائنس کہتی ہے سورج کہیں نہیں جاتا۔ بھائی یہ فون وغیرہ باہر بات کرنے کی چیزیں ہیں، مسجد میں بات کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ہی کیا ہے توفیق دے، نیک
مسجد باتوں کا اڈا، فونوں کا اڈا بنا لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو دنیاوی باتیں کرنا مسجد کے اندر بہت ہی خراب کام ہے، بہت ہی ایسا گناہ کا کام ہے جس کے لیے کیا ہے بڑی تنبیہات ہیں۔ ہم کو پتہ نہیں ہے، اصل میں ہم کچھ اور بھی نہیں کہہ سکتے کہ جانکاری نہیں ہے تو آداب بھی ہمارے اندر نہیں آ رہے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مساجد کے اندر عام موبائل کی باتیں بہت عام ہو گئی ہیں، اور بزنس کی باتیں، ہاں اچھا مال اٹھایا کہ اتنا بولا مال کو، اچھا اتنا بولا کہ وہ ذرا بڑا کو بول ڈال۔ جو مسجد میں خالی گمشدہ چیز کا اعلان کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا اعلان سنو تو کہو کہ اے اللہ اس کی چیز اسے نہ دلا۔ جو تجارت کرے اسے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہاں مثلاً موبائل گم ہو گیا مسجد میں، ہاں اب آ کے بول رہا ہوں انہیں، لوگوں سنو میرا موبائل گم ہو گیا، بھائی ذرا ملا تو لا کو دو، یہ نشانی ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا ہے، ایسا اعلان کرنے والے پہ وہ کہے اللہ تجھے موبائل نہ دلائے، وہ گم ہی ہو جائے۔ کیوں؟ مسجد میں ڈھونڈنے کی چیز نہیں، مسجد عبادت کی چیز ہے۔ مسجد میں صرف گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کر سکتے تم۔ ہاں اتنی کڑی بات کہی گئی کہ اللہ اسے غارت کرے، اس چیز ہی نہ دلائے اسے۔ ہم پورا بزنس مسجد میں کرتے ہیں بیٹھ کے بڑے آرام کے ساتھ، اور ہمیں دھکا بھی نہیں لگتا ہے۔ ہاں تو یاد رکھو ہم نے کیا دین بنا لیا، اللہ ہی محفوظ رکھے۔ آداب مسجد کے بہت ہیں، ہم نے اس کو ایک کھلواڑ بنا لیا ہے۔ اور وجوہات کیا ہیں؟ عمدن نہیں کرتا کوئی بھی، کسی کی دل آزاری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، عمدن کوئی نہیں کرتا، لیکن پتہ نہیں ہے اس کو۔ بولے تو کون بولے، سیکھے تو کب سیکھے۔ تو غرض میں بیان کر رہا تھا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، سائنس کہتی ہے کہ کہیں سورج جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو راؤنڈنگ میں رہتا ہے۔ رات ہے امریکہ میں دن ہے، کیونکہ سورج کی طرف جو زمین کا حصہ پڑ رہا ہے، اب فی الوقت امریکہ کی زمین کا حصہ پڑ رہا ہے تو وہاں پر دن شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں غروب ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آنا تھا وہ نہیں آ رہا ہے۔ بس ہمیشہ کہیں نہ کہیں دن ہے، کہیں نہ کہیں رات ہے، نہ سورج کہیں جاتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے۔ سائنس تو یہ کہتی ہے، لیکن حدیث تو یہ کہتی ہے کہ سورج جاتا بھی ہے، غروب ہوتا بھی ہے، سجدہ کرتا بھی ہے، کہاں سے نکلوں پوچھتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جہاں تو غروب ہوا تھا وہیں سے نکل، تو مانیں گے تو کیا مانیں گے؟ سائنس جائے بھاڑ میں، ہم مانیں گے تو حدیث مانیں گے۔ میرے بیٹھنے پہ مجھے شک ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس پہ شک نہیں کہ سورج جاتا ہے، غروب ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پوچھتا ہے، اور قرب قیامت کے قریب پوچھے گا تو رب کہے گا کہ مغرب سے نکل، تو مغرب سے نکلے گا۔ اندھی پیروی، جیسے بولے جو بولے مان لو، تمہاری عقل نہیں چلے گی وہاں پر۔ ایک اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، ہاں کوئی شریک نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہی ہو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اور اطاعت، اتباع نبی کی، اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے رسول ہی لائق اتباع ہے۔ ان کے خلاف امام ابو حنیفہ آئے، امام مالک آئے، امام احمد ابن حنبل آئے، امام شافعی آئے، کوئی آئے، سہروردی آئے، نقشبندی آئے، فلاں آئے، تمہارا پیر آئے، تمہارا مرید آئے، کوئی آئے، سب کے سب کو اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہیں، رسول کی اتباع کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ نے ہم کو دیا تھا، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، لیکن ہم ایک نہیں ہوئے، ہمارے اندر فرقے بازیاں آ گئی۔ تو یہ اصول ہے، سمجھ لیجئے۔ پہلے اللہ ایک، عبادت میں کوئی شریک نہیں، نبی کی اتباع ایک، اس اتباع میں کوئی شریک نہیں،
نبی کی اتباع میں اگر کوئی شخص کہتا ہے کوئی بات تو وہ ہم لیں گے، نبی کے خلاف کوئی کہتا ہے اور نبی کی بات سامنے آ گئی اور کسی امام کی بات بالکل خلاف آئی، امام اگر خود بھی ہیں تو کہہ دیے کہ اٹھا کے پھینکو دیوار پہ دے مارو اور نبی کی بات کو مان لو۔ ہاں، میں ایک عام مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، اگر نماز کی اقامت دے دی جائے، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ کیا ہے یہ؟ نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث ہے۔ کیا اقامت دے دی جائے تو اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ اب ابو حنیفہ کے ماننے والے کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے مسلک میں نماز فجر میں رکوع تک پڑھ سکتے ہیں، قاعدہ ملیں گا بول کر رہا تو بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جائز ہوتا؟ کیسے جائز ہو؟ نبی کے خلاف کسی کی بات جائز نہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ بولے ہوں، امام مالک بولے ہوں، امام شافعی بولے ہوں، یا امام ابو حنیفہ کے استاد بولے ہوں، ہاں امام حماد بولے ہوں، ہاں ان کے استاد بولے ہوں، عبداللہ ابن مبارک بولے ہوں، ان کے استاد بولے ہوں، صحابی کا قول بھی آ جائے، چلے گی تو بات نبی کی چلے گی۔ پہلے خلاف میں بات آئے گی تو تحقیق کرنا پڑے گا کہ واقعتاً ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ بات ہم کو پایا تکمیل تک تو پہنچتی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے اس بزرگ شخصیت نے کبھی خلاف ورزی بھی کی ہوگی، لیکن لوگوں نے لگا دیا کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں فجر کی سنت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی رکعت پڑھ چلنے کو ہے تب بھی پڑھے جا، دوسری رکعت تب بھی پڑھ لیے جا، خالی امام کے ساتھ ملنے کا قاعدے کا ٹائم رہا تو ہی پڑھ لیے جاتے تھے۔ ارے کیسا جی پڑھے جا؟ اقامت ہوگی تو مت پڑھو بولے، یہاں نماز چل رہی ہے، پہلی رکعت چھوٹی، دوسری رکعت چھوٹی، لیکن انہوں کیا کریں گے؟ پہلے آتے ہی سنت پڑھیں گے۔ کہاں کھڑکو پڑھیں گے؟ وہاں مسجد میں کھڑکو پڑھیں گے۔ امام کی نماز چلنے کو ہے، یہاں مقتدیٰ پڑھنے کو رہتے، دوسری نماز سنت نہیں چھوڑنا۔ ارے فرض پہلے ہے بھائی، ہمارے مسلک میں جائز۔ کہاں سے آیا تمہارا مسلک؟ کوئی دین کا الگ حصہ تھا کیا؟ کوئی الگ دین بھی آیا کیا؟ وجہ کیا ہے اس کے کرنے کی؟ اصول معلوم نہیں۔ اتباع میں جیسے رب کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اتباع میں بھی کوئی شریک نہیں، صرف رسول کی اتباع۔ ان کی اتباع کے تحت کوئی بولے گا تو بات چلے گی، ان کے قول کی خلاف ورزی نہیں چلے گی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ امام ابو حنیفہ کو یہ حدیث مل جانے کے باوجود بھی ایسا بولے ہوں گے؟ ہم تم حدیث کی خلاف ورزی نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی شخصیت حدیث کی خلاف ورزی کریں گے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ کو یا تو حدیث نہیں پہنچی تھی، یا تو دراصل کیا نہیں تھا، ان کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا، ورنہ وہ حدیث کی کبھی خلاف ورزی نہیں کر سکتے جنہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ ہاں اب جو ان کا نام لے کے اپنی چاندی بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، وہ جانے۔ امام ابو حنیفہ اس میں خطا نہیں ہے، اس میں وہ مخطی نہیں ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیا، وہ لوگوں نے ان پر الزام ڈالا ہے، ورنہ ان کو یہ مل جاتی حدیث تو وہ کبھی خلاف ورزی نہ کرتے، جن کی پوری زندگی سنت پر گزارنے کے لیے تقدو ہوئی۔ اسی واسطے ہم اماموں کو برا بلا، بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم صحیح حدیث پیش کرتے ہیں اور اختلاف کا حل بتاتے ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ارے اہل الحدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ کون بولتے؟ تمہیں ایک کو مانتے ہیں، ہمیں چاروں کو مانتے ہیں۔ تم کیا بولتے؟ میں حنفیت کو مانتا ہوں، اور ایک کیا بولتا؟ میں شافعیت کو مانتا ہوں، میں حنبلیت کو مانتا ہوں۔ ہم بولتے کہ بھائی تم ایک ایک کو مانتے، ہم چاروں کو مانتے امام۔ ہاں خالی چاروں کو نہیں، امام بخاری کو بھی امام مانتے، امام مسلم کو امام مانتے، امام ترمذی کو امام مانتے، امام ابو داؤد کو امام مانتے، امام ابن ماجہ کو امام مانتے، امام طبرانی کو امام مانتے، ہاں محدثین جتنے گزرے ان سب کو امام مانتے۔ تو مسئلہ کیا نہیں ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو دراصل
یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ دیکھو امام کا قول وہی ہے جسے ماننا ہے تم کو، تم حنفی ہو وہی ماننا، تم شافعی وہی ماننا، قرآن حدیث جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن امام کا قول نہ جائے۔ اب بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اصل عنوان کیا ہے جس پہ گفتگو کرنا ہے، کیونکہ مول صاحب نے بھی مجھے بلایا، عنوان نہیں بولے، میں بھی سوچا کہ آج عنوان نہیں بولے ہیں تو چلو، نہیں، میں عنوان پہ بالکل پرفیکٹ ہوں، جو عنوان مجھے دیا گیا اسی کی تمہید میں باندھ رہا ہوں۔ تمہید سمجھ لیں گے کیونکہ یہ ماشاءاللہ عام بیان ہے، یعنی مجھے وقت دیا گیا عشاء تک، جمعے کا خطبہ بڑا تنگ ہوتا ہے تو مضمون اس میں جلدی بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہاں پر اب آپ کو ایک ٹاپک سمجھانا ہے، اب اس ٹاپک کے متعلقہ جتنے فروع ہیں، شاخیں ہیں، میں اس کو لا کے جمع کر کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اصول سمجھ جاؤ بھٹکو گے نہیں۔ اصل میرا عنوان جو مجھے دیا گیا وہ عنوان کیا تھا؟ کسی کو معلوم بھی ہے کہ میرا عنوان کیا ہے آج؟ کیا شیخ؟ نہیں، سونے میں اچھا لگتا ہے ہاں، اسلام اور تصوف بھی نہیں، مجھے 3 باتیں بتائی گئی تھی، تصوف، پیری مریدی اور اس کے نقصانات، یہ مجھے عنوان دیا گیا تھا، بڑا اہم، اور آج کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اور پلیس کے اعتبار سے یہاں اس کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، مجھے سنایا گیا۔ اس حیثیت سے تو آپ لوگوں کو مقررہ وقت سے بھی پہلے آ جانا چاہیے تھا اور کثیر تعداد میں شرکت کرنی چاہیے تھی، تاکہ غلط جو ہو گئی ہے بات اسے ہم صحیح سمجھیں۔ ہاں، قریب میں کوئی کیا ہے، پیری مریدی کا ڈنکا بجا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے تصوف کا، کوئی حلقات ذکر کا، کوئی فلاں کوئی فلاں، اور ہماری امت بہکتی جا رہی ہے، بھٹکتی جا رہی ہے، جو بولا، جس کے منہ میں جو بات آئی دین سمجھ گئی ہے۔ تو آج اس عنوان کی وضاحت آپ جگہ جگہ کرتے، گھر گھر کرتے اور لا کے لوگوں کو بٹھاتے تو شاید مجھے بات کو پہنچانے میں اور آسانی ہو جاتی، لیکن جو آ گئے سو آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنے ہیں نا بچوں کو کنٹرول کر کے مجھے وقت دیں گے صحیح طور پر توجہ میں انشاءاللہ عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا آسان طریقے سے، لیکن یہاں بھی شور شرابہ ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، تو پھر تو کیا ہے، مضمون ادا کرنے میں بہت مشکل ہو جائے گی مجھے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں کم از کم انہی کو وہ مضمون جو مجھے دیا گیا اس کا حق ادا کروں، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے صرف سننے والے صحیح سامعین چاہیے، 4 افراد کیوں نہ بیٹھ جائیں، لیکن بیٹھنے والوں کے اندر بھی صحیح جذبہ ہو، اخلاص ہو، سن کر سمجھنے کی صلاحیت ہو تو بس کافی ہے، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے آپ کا۔ اگر آپ سن کے بتائیں تو پھر میں سنا کے بتلاؤں گا۔ تیار ہیں؟ ہاں، گھر میں کیا پکتا نہیں سوچیں گے نا، گھر میں بول کو آیا تھا بریانی کو کیا بنائی کی، نمک کم ڈالتی پہلے سے چونے، پہلے بول کو آیا، اس خیال میں رہیں گے کہ نہیں، یہاں کے مضمون پہ بھی توجہ دیں گے کہ کیا ارادہ ہیں، یہاں کے مضمون پہ توجہ دیں گے نا۔ تمہید کیا باندھا بھائی؟ 2 باتیں، اللہ ایک، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہ اللہ کے رسول بھی ہوں شریک نہیں، اتباع ایک کی، اللہ کے رسول کی اتباع میں کوئی شریک نہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا، پیچھے چلنا۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ان کی اتباع میں بات کہی جائے گی کسی کی بھی وہ مانیں گے، خلاف میں کسی کی نہیں مانیں گے۔ ان 2 کی ہی اصل گارنٹی ہے، اسی پر دین رکا ہوا ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کہا ہے، اسی پہ چلنے سے سیدھے جنت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی مسلک، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی چیز، نہ پیر، نہ کوئی مرید، نہ کوئی تصوف۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے اچھی طرح۔ اب دوسرے پوائنٹ پہ آئیے۔ اچھا، یہ جو آج ہو رہا ہے گلی گلی فرقے، گلی گلی ٹکڑیاں، ان میں ہے کون بھائی صحیح؟ اب
کسے مانیں جی؟ آپ نے کہہ دیا اللہ اس کے رسول کو مانے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن کون انکار کر رہا ہے؟ حنفی بھی اللہ رسول کو مانے بول رہا ہے، ہاں، نقشبندی بھی یہی بول رہا ہے، سہروردی بھی یہی بول رہا ہے، اللہ حال اللہ ذکر اللہ 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 بولتا نا انہیں بھی یہ بول رہا ہے، پیر مریدی نا انہیں بھی یہ بول رہا ہے، تصوف صوفی بولتا انہیں بھی یہ بولتا ہے، آخر ہے کون اس میں؟ جانیں گے کیسے؟ کیا طریقہ ہے، کیا نشانی ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، پہلے ہی فرما گئے، فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں جان لو کہ یہودی 70 پر 1 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71، اور بعد میں آئے نصرانی وہ لوگ 72 فرقوں میں تبدیل ہوئے، 72، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقے ہوں گے، پہلے ہی بتا دیا، میری امت میں بھی فرقے ہوں گے اور یہود و نصارہ سے زیادہ ہوں گے، ہاں ایک اوپر 73، اور یہ بھی بتا دیا کہ کلہم فی النار الا واحدہ، سب جائیں گے جہنم میں، جتنے فرقے ہیں سب جہنم میں جائیں گے، جنت جانے والے ایک ہی ہیں، ایک فرقہ ہے جو جنت جائے گا پورے کے پورے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ذرا صفت بیان کر دیجئے ان کی، کون ہے وہ؟ کیونکہ اتنی بڑی چیز ہے کہ 73 میں سب جہنمی سوائے ایک کے، کون ہے وہ؟ فرمایا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ آج جس دین پر ہیں وہی۔ اب صحابہ حنفی تھے، بالکل سمپل بات سمجھا رہا ہوں، دیکھو، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، کوئی صحابی سہروردی، کوئی صحابی صوفی، بتاؤ نا، کوئی صحابی نقشبندی، کوئی صحابی دیوبندی، کوئی صحابی تبلیغی، ہیں؟ آپ پوچھیں گے پھر اہل الحدیث تھے کیا؟ ہاں بالکل، صحابہ میں اپنے آپ کو، تابعین میں اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث کہنے والے لاکھوں ہیں، ہزاروں ہیں۔ اصل میں تھا ہی وہی مسئلہ کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ گمراہ فرقے ہیں، اس واسطے ہی وہ اپنے آپ کو اہل الاثر، اہل السلف اور اسی طرح اہل الحدیث اور الجماعہ، اہل السنہ والجماعہ، یہ تمام نام استعمال کیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرقہ ہے وہ، یاد رکھو فرقہ نہیں ہے۔ اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفی، جماعہ، اہل السنہ والجماعہ فرقے کو بولتے ہیں؟ نہیں، فرقہ نہیں ہے وہ اصل ہے، بقیہ سب فرقے ہیں۔ کیسے سمجھیں گے اس کو؟ اس کی بھی ایک ادنا مثال دے رہا ہوں، دیکھو، آپ کے دیہات سے عام فہم مثال، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آج کون ہے جس کے پاس موبائل نہیں ہے؟ بچے کے پاس بھی موبائل ہے، ہیں؟ بچے کے پاس موبائل ہی نہیں ہے۔ اور جب پہلے آیا تھا وہ زمانہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، موبائل کا شروعات کا زمانہ، کیونکہ میں خود اس میں بزنس کیا ہوں۔ جب انکمنگ کال 16 روپے تھا، آؤٹ گوئنگ 21 روپے تھا، ہاں، ایک SMS 5 روپے بھی تھا، 1 روپیہ بھی تھا۔ آج واٹس اپ آ کے SMS کی ویلیو چلے گی، بیٹھے بیٹھے چپکے سے بھی ڈالتا رہتا، کیوں؟ فری بول کو۔ میں دعا کرتا ہے واٹس اپ والے کو اللہ ہدایت دینا، ایک SMS 1 روپیہ کر ڈالنا انہیں، کون بھی بلا وجہ بھیجیں گا نہیں، ضرورت کو بات کریں گا، رکھ ڈالیں گا۔ یہ انہیں فری کر کے ہمارے اوقات کو کیا کرتا ہے؟ برباد کر کے چھوڑتا ہے۔ کوئی کام نہیں دھام نہیں، خالی واٹس اپ میں باتاں، کیا ہوا، کیسا ہوا، کہاں گئے، کیا کرے، کیسا کھڑے، کیسا بیٹھے، کیسا کھائے، کیسا گئے، یہ جو باتاں بیکار، کوئی ایک فائدے کی بات نہیں۔
10 منٹ کی بات میں ایک فائدے کی بات نہیں رہتی اس میں. لیکن جب کاسٹلی تھا تب کوئی ہر ایک ایس ایم ایس کرنے سے جو 100 مرتبہ سوچتا تھا 1 روپیہ کٹ جائیں گا. وہ زمانے میں فون بھی ایک چیز تھا, کنیکشن بھی ایک چیز تھا. بعض لوگ اس میں ذرا ایج والے دکھتے ہیں, ان کو معلوم ہوگا. فون ایک کمپنی کا آتا تھا, نوکیا. فون بولے تو نوکیا معلوم تھا. یہ سیمسنگ, اسمارٹ, یہ چائنا کے اوپو, پیپو, وہ ویوو, یہ سب بات کے. یہ کیچ ایک کمپنی تھی نوکیا. یہ کیچ ایک کنیکشن تھا ایئرٹیل. ہاں, سم دیو بولے تو ایئرٹیل کا سم دیتے تھے, فون دیو بولے تو نوکیا کا فون دیتے تھے. اب ایک آدمی کا نہیں فون ہے, کنیکشن ہے کا تو کون سا بولو کون بھی نہیں پوچھتا تھا. سب کو معلوم اس کا نہیں یہ کچ فون رنگا نوکیا کا رنگا اور کنیکشن ایئرٹیل کا رنگا بول کے. بعد میں ایئرسل آیا, بعد میں ہچ آیا, بعد میں ووڈا فون بنا انہیں. اب جو ووڈا فون چل رہے گا نا, انہیں ہچ تھا ایک زمانے میں, اس کا نام ہچ تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک مرتبہ میں ایک آدمی کو دے کے بولا دیکھو بھائی آپ ڈالیں گے تو اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے 1 2 3 ڈال کے پہلے کان میں رکھنا, لینگویج سلیکٹ کرنا, یہ ایکٹیویشن کا پروسیجر ہے یہ. کیونکہ میں بزنس میں تھا وہ زمانے میں, ہاں 2001 2002 کا زمانہ. ہاں میں اسے بولا 1000 روپے کا سم آتا تھا وہ زمانے میں, خالی سم 1000 روپے, پھر ریچارج کرنا اس کے ساتھ. وہ زمانے کے 1000 روپے, وہ بھی اب کے 10,000 کے اوپر ہے ویلیو اس کی. 1000 روپے ڈالے تو سم دیتا تھا, خالی سم. اور اسے ایکٹیویٹ کرتے بار کرنا 2-3 گھنٹے کے بعد کرنا پڑتا تھا. وہ جا کے کیا کرنا 1 2 3 ڈال کے کنیکشن لگا تو انہیں بولتی ویلکم ٹو حج. پھر اس کے بعد لینگویج سلیکٹ کرے تو وہ ایکٹیویٹ ہوتا. میں بولا ایک آدمی کو بھائی یہ کیا کرنا, آپ کال کرے تو انہیں بولیں گے ویلکم ٹو حج. نہیں بھائی مجھے حج عمرہ سب نکو بھائی, مجھے خالی سم ہونا گیا. اتنے انوسینٹ لوگ, معلوم نہیں تھا نہ موبائل کے بارے میں جانکاری تھی نہ سم کے بارے میں. آج چھوٹے بچے کو دیے تو پورا کھنگالتا ہے 1 منٹ میں. تم نہ نہیں معلوم سے بچی سے اسے معلوم ہی. یہ حالت ہو گئی. پہلے کیا تھا, یہ فون ایک ہی کمپنی اور ایک ہی کنیکشن. بعد میں اب آئے تو اب پوچھنا شروع کرے لوگ کون سا کنیکشن رکھیں تمہیں, کون سا فون رکھیں سو. یہی حالت اسلام کی بھی یاد رکھو. پہلے تھا ایک ہی فرقہ, ایک ہی جماعت, ایک ہی اسلام ماننے والے, ایک ہی, کوئی فرقہ نہیں. مسلمان بولے تو کون, ایک ہی. بعد میں کیا آیا, خوارج ہے, شیعہ ہے, معتزلی ہے, ماتریدی ہے, پھر فرقے بنے, پھر مسالک بنے, پھر اس کے بعد کیا ہیں یہ تصوف کی صوفیزم کے فرقے بنے, یہ نقشبندی, سہروردی, آخری میں بریلوی, دیوبندی, یہ پورے. اب پوچھنا پڑتا مسلمانیت بھائی کون تمہیں, بھائی ہمیں وہ مسلمان بھائی جو اللہ کے رسول اور صحابی تھے. تو اب بولنا کیا پڑتا, ہاں جی ہم اہل الحدیث. یہ فرقہ نہیں ہے, بتانے کے لیے کہ وہ جو پہلے نکلا تھا نا, جو اہم جماعت تھا, ایک ہی جماعت پر تھا نا, وہی ہے. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مجبوراً ہم کو بولنا پڑا. ہاں جیسے اب نوکیا فون استعمال کرنے والے کو بھی بولنا پڑتا ہے, ایئرٹیل رکھنے والے کو بھی بولنا پڑتا ہے. کون سا کنیکشن دی ایئرٹیل جی کہ اتنے کنیکشن آئی سمجھ میں نہیں. فون آ تو بولو دیکھو, ایسے فون نکالا دیکھو انہیں چائنا والا. اب نوکیا کہاں گیا معلوم نہیں. ایسا اصل اسلام اب کہاں ہے ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا. جو مسلمان جو اسلام پہ چل لے گئی وہ کون سا, میڈ ان انڈیا اسلام. ہاں یہاں بنا ایسا ہر چیز. کہاں بنی, یہاں بنی. بریلویت کہاں بنے, بریلی میں بنی. ہاں خالی کھاؤ 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 کھاؤ, خالی مذہبی کیا, مرے تو کھاؤ, جیے تو کھاؤ, دفنائے تو کھاؤ, فاتحہ پڑھو, کیا اٹھے تو کھاؤ, ہر وقت کھاؤ, تہذیب کھاؤ. دوسری کیا بنی. تو یہ میڈ ان انڈیا والے جو بھی ہیں یہاں پر, دیوبند کا ہے انڈیا کے اندر, بریلی کا ہے انڈیا کے اندر, یہاں پر جو ہے جو سلسلہ ہے یہ پورے کا ہے انڈیا کے اندر. باہر جاؤ عرب میں کوئی نہیں ہے. ہاں تو اصل گم ہو گیا, نقل سامنے آ گیا, نقلی چیزیں سامنے آ گئی. اور ہماری بے دینی کی انتہا یہ دیکھو کہ اصل چیز ہم پڑھے بھی نہیں, علم مٹا گیا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, جاہلوں کو اپنا امام بنا لیے. اور یہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دینے لگے, یہ جائز نہیں, وہ جائز نہیں, وہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی گمراہ کیا.
یہ حالت بالکل حدیث میں آ گئی پہلے ہی، یہ ہوگا ایک زمانے میں، وہی ہو رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ کتاب و سنت اصول ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کیا؟ اللہ کی اطاعت اس کی عبادت میں شامل ہے۔ رسول کی اطاعت کیا؟ رسول کی اطاعت اس کی اتباع میں شامل ہے۔ ان دونوں کے ساتھ جو بات تمہیں آئے وہ لے لو، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بات آئے تو سب کو اٹھا کے پھینکو، اس پہ چلو۔ لیکن لوگوں نے کتاب و سنت کو اسی طرح چھوڑا جس طرح اس سے پہلے کی امتوں نے چھوڑا، تفریقے میں اسی طرح پڑھے جس طرح یہود و نصارہ ان کے اپنے مذہبی کتابوں سے دور ہوئے، اور ہمارے اندر کیا ہوا؟ عجیب طرح کے فرقے نمودار ہونے لگے، جن میں سے ایک صوفیت ہے، ایک اسی کے اندر کی یوں سمجھو کہ ایک شاخ پیری مریدی ہے، اور کیا نقصانات وہ میں آگے آخری میں بیان کروں گا۔ اب پہلی چیز یہ تصوف کیا ہے؟ پہلی چیز، اب پھر بات پیچھے جاؤ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی صوفی تھا؟ نہیں۔ تابعین میں کوئی تھے؟ نہیں۔ تابع التابعین میں کوئی تھے؟ نہیں۔ یوں سمجھو کہ قرون ثلاثہ کا جو زمانہ ہے، قرون اولا کا جو زمانہ ہے، اس میں کوئی نہیں نظر آتا ہے نام سے۔ یہ بعد میں نکالی گئی ایک نئی چیز تھی، ایجاد تھی، اور نکالی گئی جو بھی ایجاد اگر دین کے اندر ہے تو وہ بدعت ہے۔ جیسا کہ میں بھی جمعہ میں کہا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد۔ جو کوئی میرے امر میں، اس دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالے گا، وہ جو میری طرف سے نہیں ہے وہ اٹھا کے پھینک دینے کے قابل ہے۔ لفظ صوفی ہی اصل میں کیا ہے؟ ایک بدعتی لقب ہے جو صحابہ نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ جو ہدایت یافتہ گروہ ہوتا اس کے بارے میں بتایا کہ میں اور میرے صحابہ جس پہ ہیں اس پہ رہے گا۔ صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ اچھا، یہ نکلا کہاں سے جی؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفا سے نکلا، پاکی صفائی جو بولتے ہیں نا، اس سے نکلا یہ لفظ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں اہل صفہ سے نکلا۔ صفہ یعنی ایک صفہ، ایک چبوترا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہاں پر وہ صحابہ آ جاتے تھے جن کا گھر بار نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے، جو کہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہہ لیجئے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ وہ چبوترا آج بھی موجود ہے، جسے آج کارپیٹ کی الگ گرین کارپیٹ سے نمایاں کیا گیا۔ آج بھی جائیں آپ مسجد نبوی کے اندر، محراب جو ہے نا، وہ محراب سے بالکل 2 صف پہلے دیکھیے، وہاں پر آپ کو یہ گرین لگائی گئی ہوگی، وہ صفہ کا چبوترا ہے۔ تو یہ چبوترا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان صحابہ کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو علم دین کے لیے آ جاتے تھے اور جن کا عموماً گھر بار نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ کہا کہ وہی لوگ جو بعد میں آگے چل کر دین پر عمل کرنے والے، دین کے لحاظ سے تبلیغ کرنے والے نکلے، تو انہی کا نام اصل میں کیا پڑ گیا؟ صوفی پڑ گیا۔ حالانکہ بات غلط ہے، صفہ سے نکلتا تو وہ صوفی نہیں بنتا، صفوی بنتا، لیکن وہ نام بھی نہیں آیا۔ صوف اصل میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ صوف اصل میں صوفیت صوف سے آیا، اور صوف کہتے ہیں اون کو، جو دھنکالے میں جو پہنتے ہیں نا، اونی لباس، اون کا لباس، اون یہ کیا بولتے ہیں اون کو؟ اولن جسے بولتے ہیں، ہاں، اس سے جو لباس پہنتے ہیں نا جی، اس سے آیا۔ اس سے کیوں آیا؟ بعض لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روکا، یعنی دین میں تشدد کے ساتھ عبادت میں وہ حد تک چلے گئے جس حد تک جانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ گھر بار، کھانا پینا سب چھوڑ دینا، کیا کرنا؟ خالی نمازیں، روزہ اور لباس اچھا نہیں پہنتے۔ ہم کیا کرتے؟ ہم کھردرا لباس اون کا پہنیں گے جس سے جسم زخمی ہوگا اور گرمی ہوگی، تاکہ ہم اور زیادہ اللہ کی راہ میں مشقت کر سکیں۔
اس واسطے ان کا نام صوفیت پڑا، جو اون کا لباس پہنتے تھے۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ اسلام نے اجازت نہیں دی، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ چند لوگ، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے اخلاق کو پوچھنے آئے، ان کے روزمرہ کے معمولات کو پوچھنے آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے گھر میں، تو اماں عائشہ نے بیان کیا کہ ایسے ایسے اللہ کے رسول رہتے ہیں، رات میں تہجد ایسے پڑھتے ہیں۔ تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم کتنی عبادت کرنا؟ تو ایک بولا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ دوسرا بولا کہ میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، پوری رات تہجد پڑھتا رہوں گا۔ تیسرا بولا کہ میں کبھی بھی دن میں نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھتا رہوں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ جب یہ لوگ چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو اماں عائشہ نے کہا کہ ایسے ایسے ہوا، اور یہ 3 افراد ایسے ایسے بولے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، مسجد میں خطبہ دینا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے تو کہا کہ مجھے یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں، فلاں فلاں شخص نے ایسے ایسے کہا۔ یاد رکھو لوگو، تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہوں، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا بھی میں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، اور میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں شادی بھی کیا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو کوئی میری اس سنت سے روگردانی کرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یعنی اس میں بتا دیا کہ پوری رات نماز پڑھنا میری سنت نہیں ہے، ہر وقت روزہ رکھ لینا، ہر دن بغیر چھوڑے روزہ رکھنا میری سنت نہیں ہے، بغیر شادی کے اعلان کر دینا کہ میں اللہ کے لیے نکل گیا، میں شادی ہی نہیں کروں گا، رہبانیت اختیار کرنا اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں ہے۔ عبادات میں غلو کرنا، یہ اسی وقت دراصل چند لوگوں کے ذہن میں آیا تو اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ میری سنت نہیں، لیکن بعد میں شیطان نے اسی میں مغالطہ ڈالا، تو بعض لوگوں نے کیا کیا، اسی طرح عبادت میں غلو نہیں کرے بلکہ اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے موٹے موٹے اونی کپڑے پہن لیتے تھے، ہاں اولن کے کپڑے پہن کے، گرمی اولن کا کپڑا ہی پہلے گرم، پھر اس کے اوپر دھوپ پڑی، عرب کی گرمی تو ہونا کیا، اور گرمی، ایسے میں سمجھتے تھے اس طرح تکلیفیں اٹھائیں گے تو اللہ ہم سے اور راضی ہوں گا۔ تو ایسا کپڑا پہن کے مشہور ہونے والے لوگوں میں یہ لفظ لوگوں نے دیا کہ اچھا یہ لوگ صوفی ہیں جی، اولن کے لباس پہننے والے ہیں۔ اسلام سے ان کا لینا دینا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں کیا سمجھتے، صوفی بولے تو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے، حقیقت کیا نکلی، صوفی بولے تو اولن کا لباس پہننے والا، حقیقت وہ بعد میں آگے چل کے کیا کرے، لوگ ان کو اللہ والا بھی ولی اللہ بنا دلے۔ اچھا پہلے دور میں جو آئے کم از کم وہ عبادات میں غلو کیے، خالی زیادہ عبادتیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس سے ہٹے، اس واسطے لوگ ان کو کیا بولے، صوفی بولے۔ لیکن بعد میں آگے چل کر ان کے گروہوں میں تبدیلی آتی گئی یہاں تک کہ یہ شرک کے اکبر میں پڑ گئے، ان کے اندر شرک بھی آ گئی، بدعات و خرافات بھی آ گئی۔ انہی میں کا آگے چل کر آنے والا ایک ہے جسے شیخ اکبر بولتے یہ لوگ، منصور حلاج نام کا، ہاں آپ پوچھو ان کو لکھتے یہ شیخ اکبر، انہیں کیا بولا، میں عبادت کرتا 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 اللہ میرے اندر آ گئے، میں چل رہا، بولا انا الحق، بولا یہ صوفیت۔ آج جتنے بھی بولنے کو ہی نا اپنے آپ کو صوفی، اصل عقیدہ پیچھے یہ 600 ان کا، یاد رکھو کیا کیے یہ لوگ، گمراہ ہوتے پہلے طریقے میں گمراہ ہوئے، عبادت میں گمراہ ہوئے، پھر شیطان ان کو گمراہی بتاتا یہاں تک بڑھ گئے، بولے کہ اب ہم کو شریعت ہی لاگو نہیں، ہمیں جو چاہے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ بولے۔ اور اتنا نہیں بولا، خاص طور پر اعلان کر کو اپنی بہو کو بولا مجھے سجدہ کر، بولا کون، منصور حلاج۔ انہیں پوچھے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے جا گیا، بولا کہ آسمان میں اللہ اوپر، زمین پہ میں اللہ، مجھے کر، بولا۔ ہاں
ان کا شیخ اکبر، ہاں ان کے خلاف بولے تو یہ لوگوں کو کیا ہے، ناک پہ غصہ آ جاتا. حالانکہ یہ بدبخت ایسا بدبخت جو سیدھے طور پر بولا کہ میں چل رہا. ہاں یہ بولتے کہ نہیں نہیں، اصل حقیقت کا اظہار کر ڈالا انہیں، اللہ نہیں بولنا تھا لیکن ہمیں بھی اندر ہوش مانتے لیکن نہیں بولتے، ہمیں عوام کو بولتے. یہ مغالطہ دیتے. آج ایک جنا ہے کہتے یہاں ان کی ذکر کے مجلساں سب قائم کر لے کو، ہاں تصوف کے صوفی بول لے، اندر عقیدہ کیا ہے بولتا نہیں ہو کبھی بھی، کہ نہیں بولنا بول کے رکھے ہیں لوگ. عقیدے کیا رہتے ہیں ان کے، بڑے ہی بدمعاش عقیدے، ہاں خراب کفری عقیدے. یہ بدبخت بھی وہی بولا، انہیں ظاہر کر دیا میں چل رہا بولا. اس وقت کا جو خلیفہ تھا انہیں بلایا، علماء کو سب کو اکٹھا کیا، بولا کہ دیکھ توبہ کر لے، تو کفر بکتا ہے. بولا کہ نہیں جی بالکل صحیح بولتا ہوں میں چل رہا. تو سب علماء سے فتویٰ پوچھا ان کو کیا کرنا. سب علماء متفق ہو کے بولے انہیں کافر ہو گیا، اسے واجب القتل ہے، مار دینا. تو پھر خلیفہ اسے سزا دیا، اسے قتل کر دیا گیا. منصور حلج 309 ہجری میں قتل ہوا انہیں. ہاں آج 440 پر 5 ہجری، اس میں سے 300 نکال دیے تو کتنا بنتا، 1145 ہجری ہو گئی مر کو. ابھی بھی انہوں شیخ اکبر بول کو کتابیں لکھتے، کون ہمارے حکیم الامت دیوبندی یا بریلوی سب مانتے صوفیت کو. ہاں عوام کو دھوکہ دیتے کہ ہمیں نہیں مانتے، نہیں مانے تو ان کو کئی کو شیخ بولتے بھائی تمہیں جو اپنے آپ کو اللہ بولا، کئی کو بولتے. پہلے اذان کے واسطے ہمیں کھڑائے، جواب بھی دے دیے. سنت کا طریقہ کیا ہے، اذان ایک ہو گئی محلے میں، اس کا جواب دے دیے تو اب کیا ہے دوسری اذانوں کا اعتبار ہوگا، ہمارے اعتبار سے نہیں، ان کی مساجد کے اعتبار سے. پھر ہماری اذان جب ہوں گی ہمیں کھڑا لیں گے انشاءاللہ. ہاں غلط نہیں سمجھنا، ہر ایک کو وضاحت کرنا نا. بعد میں جاؤں کیا امام صاحب جی اذان والے ہوتی باتیں کر لے کو یوں. ارے تو باتیں کرتا نا پوری زندگی بکوا بس. ہاں ہم تو قرآن سنت بولے لیکن عوام کو پتہ نہیں، تو اس واسطے میں پہلی اذان کے لیے کھڑا دیا. دوسری اذان ان کی مسجد کے اعتبار سے ہو رہی ہے ماشاءاللہ، وہاں نماز ہوگی، پھر ہماری اذان کے لیے ہم کھڑائیں گے بہرے کیف. اب سنو غور سے، ان بدبختوں نے کیا کیا، عقیدے کی گراوٹ میں اس حد تک گر گئے. انہوں نے بولا کہ اچھا یہ کیا عجیب بات ہے کہ محرم نامحرم ہمارے واسطے بیوی بن سکتی، محرم نہیں بن سکتی. سب ایک ہی جی، میں ماں سے بھی نکاح کروں گا، بیوی سے بھی کروں گا، بہن سے بھی کروں گا. بولا حتیٰ کہ یہ لوگ اتنا گرے گدھے سے بھی کرتے تھے، بھرے مجمع میں کرتے تھے، اور لوگ ان کے لیے ادب سے بیٹھتے تھے. انہیں کیا کرتا، گدھا پکڑ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحبت کرتا، اور لوگ بڑے ادب سے پیر بول کو بیٹھے رہتے تھے. آج بھی پیر مرید کو نہیں دیکھو ننگے بابا کہتے، ننگے شاہ کہتے. ہاں جو کپڑے پہنتا نہیں، جو ننگا رہتا، جو کیا ہے میلے کپڑے پہنتا، ان کو سب بنا کے رکھے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے، یہ پہنچے ہوئے بزرگ وہ راز پا لیے جو راز تھا. کیا راز کہتے، کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہمیں بھی اللہ، ٹیبل بھی اللہ، موبائل بھی اللہ، لائٹ بھی اللہ، فین بھی اللہ، سیلنگ بھی اللہ، ممبر بھی اللہ، سب اللہ. کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ہمیں دکھتی سو کیا دھوکا، اصل کیا اللہ. اسی واسطے منصور حلاج اپنے مریدوں کے ساتھ جالے کو تھا. ایک طرف مردہ کتا پڑا ہوا تھا، تو اس کے مریداں پوچھے امام تمہیں بولتے نا سب میں اللہ، یہ مردہ کتے میں بھی اللہ ہے کیا؟ بولا ہو انہیں بھی اللہ چھے، انہیں بھی اللہ میں بھی اللہ، کائنات میں جو کچھ بھی سب اللہ. پھر ہمیں سب دکھتے ہیں نا دھوکا، اندر کیا ہے اللہ. کیسا معلوم ہوگا، تمہیں عبادت ریاضت کرتے 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 اپنے آپ کو بڑھائے تو پھر تمہارا اللہ خود سامنے، جیسا میں اللہ بنا ویسا تمہیں بھی اللہ بن جائیں گے. اس کے واسطے ان بدبختوں نے کیا کیا، ولی اللہ کو اللہ بنا کے چھوڑ دیا. ان کو پکارو، انہوں سنتے ہیں، انہوں دیتے ہیں، سب بولتے، کیا ہی کو بولتے ہیں. بدبختوں کا
عقیدہ یہ ہو گیا کہ یہ لوگ ولی کون ہیں؟ اللہ کے مقرب بندے نہیں بلکہ اللہ میں مل گئے جا کو. کیوں؟ ہمارے سب کے اندر اللہ ہے. ہمیں کھائے نہیں پیے نہیں، عبادتیں ریاضتیں کرتے رہے تو ایک مقام ایسا آتا ہمیں بھی اللہ بن جاتا. ویسا ولی اللہ بن گئے. اس واسطے ان سے پکارنا جائز، ان سے مانگنا جائز، ان پر سجدہ جائز. اس کے سے انہوں قبر میں جا کو بھی مرے نہیں، انہوں زندہ ہی، انہوں سنتے ہی. انہیں جا کو سناتا میں 10 پاس ہونا، ذرا پاس کر ڈالو بول کو آتا، دوسرے دن فیل ہو جاتا. لیکن پھر جا کو بولتا وہ شکر چاٹتا. زبان نہیں ہے تو وہاں جا شکر دال کو چاٹنا کہتے ہے، سو زبان بھی چل جاتی لیکن پھر جاؤ چاٹتا. یہ کتنے عقائد آپ دیکھتے ہیں نا پاگلوں کی طرح. یہ کیوں دکھتے؟ یہی عقیدہ پیچھے ہے کہ اصل میں سب اللہ. یہاں تک کہ ان کے امام اشرف علی تھانوی صاحب جو حکیم الامت کہتے، دیوبندی تبلیغی بہت بڑے امام آج کے اس دور کے، وہ اپنے کتاب میں لکھے ہیں. یہ بزرگ تھے جو بولتے تھے اللہ مائچ، تو ان کا مرید غصے میں آیا تھا. کیا جی کبھی بھی اللہ بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ تو لا کے کیا کرا کرتے ہیں، ایک حلوے میں ایک تٹے میں آپ کو حلوہ، ایک میں غلاظت لا کے رکھا. تمہیں اللہ دو سب میں اللہ ہے بولتی نا، تب تمہیں حلوہ بھی کھا کو بتلاؤ غلاظت بھی کھا کو بتلاؤ. بولے تو کیا لکھتے ہیں یہ لوگ کھل کو، انہوں فوری خنزیر بنے گئے تھے. بن کو کیا کرے غلاظت کھا لیے گئے تھے، پھر انسان بنے گئے تھے حلوہ کھا لیے گئے تھے. کیسے کہ ارے وہ یہ لکھی ہوئی باتیں باقاعدہ، یہ خراب اور گندے عقیدے ہیں ان کے. یہ تصوف آج کا، یہ پیری مریدی آج کی، پورے عقیدے خراب کر لیے یہ لوگ. اس واسطے کیا بولتے، ظاہر میں ایک باطن میں ایک. ظاہری شریعت عوام کے واسطے، باطنی ہمارے واسطے. ہم کیا کریں گے؟ کیا ہونا کریں گے. کیوں؟ ہمارے اوپر سے شریعت اٹھ گئی، اللہ ہم کو کچھ نہیں پوچھیں کیونکہ ہمیں چلنا نا، ہمیں کچھ بھی کرو. میں نے سنا کہ عورتوں سے بھی بیعت لیتا کرتے انہیں، ان کی پیر یہاں ہے نا، عورتوں سے بھی بیعت لیتا ہے. عورتوں سے کیسے بیعت لیتا؟ اللہ کے رسول پوری زندگی کسی عورت سے بیعت ہاتھ نہیں ملایا. اللہ کے رسول خود بھی کسی عورت سے بیعت لیتے وقت ہاتھ نہیں ملایا. اب کسی انسان کو جو ان کا امت ہی ہے، کہاں کی اجازت ہے کہ وہ عورت کا ہاتھ پکڑے یا عورت سے بیعت لے؟ بیعت اللہ کے رسول کے بعد صرف خلافت کی رہ گئی. جس کے پاس حکومت ہے اس کی بیعت ہوئی. ان کے پاس کون سی حکومت ہے؟ کس کی بیعت ہو رہی پھر؟ اور بیعت لے کے کیا بولتے ہیں؟ ہر وقت شیخ کا تصور رکھنا کہتے. نماز میں بھی اللہ کا تصور نہیں، شیخ کا. کیوں؟ شیخ دیکھ لے کو ہی کہتے. ایسے ایسے گندے واقعات لکھے ہیں میرے بھائیوں، اگر آپ بولیں گے تو خود میرے بارے میں آپ کا گمان خراب ہو جائے گا. اس طرح کے گندے واقعات لکھے ہوئے ہیں ان کے پیری مریدی کے، ان کے شیخ کے بارے میں. اچھا یہ پیری مریدی کا لفظ بھی کہاں سے آیا دیکھو، عجیب لفظ. یہ پیر بولے تو کون؟ بڈھا. یاد رکھو، اسی واسطے کیا ہے بڈھے کو کیا بولتے؟ پیرانہ سالی بولتے. اردو میں بہت ضعیف آدمی کو کیا بولتے؟ پیر بولتے. پیر بولے تو ایک معنی بڈھا. مرید بولے تو چاہنے والا، ارادہ یرید سے مرید بولے تو چاہنے والا. پیری مریدی بولے تو بڈھے کو چاہنے والا، بڈھے کو بھی چاہتا. وہ اصل یہ اس کا معنی. لیکن پیر بولتے بولتے ایک معنی اس میں وہ بھی ہے، جو بوڑھا ہوتا وہ علم والا ہوتا، تجربے کار ہوتا، وہ بڑا ہوتا، وہ امام ہوتا. اس اعتبار سے پیر کو بھی کیا بولنے لگے؟ امام کو بھی پیر بولنے لگے، یا علم والے کو بھی پیر بولنے لگے. تو اس حیثیت سے ہم نے کیا کیا، بہت سے اللہ والوں کے نام سے پیر جڑا. پیران پیر دستگیر کہتے، بڈھوں کے بڈھے. پوسا نہیں آنگا کیا ہی کو جی، اللہ دیا اچھا نام، عبد القادر تھا ان کا نام، وہ نکال کے پیرانے پھر دستگیر کئی کو دیے تمہیں بیٹھے بیٹھے. یہ تمام بگاڑ کہاں سے؟ عقائد کا بگاڑ. پہلی چیز اصل میں بات کیا ہو گئی؟ عقیدے میں بگاڑ آیا. عقائد میں یہ لوگ کیا کیے؟
لوگوں کو اکسانا شروع کیا، حتیٰ کہ اس حد تک بگاڑا گیا کہ کلمہ توحید کا معنی بھی بدل دیا۔ یاد رکھو، ہمیشہ ہوشیار رہو، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بولو کیا معنی؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ کوئی الہ معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اس میں حقیقتاً کوئی صحیح نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے سب باطل، ایک اللہ کی عبادت صحیح ہے، وہی اس کے لائق ہے۔ ان بدبختوں نے پیری مریدی اور تصوف کے ان چکروں میں پڑھ کے ان بدبختوں نے کلمے کا معنی کیا رکھ دیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، جو بھی موجود ہے سب اللہ ہے۔ اسے بولتے وحدت الوجود۔ اس میں بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس عقیدے کے حامل، سب اللہ ہے۔ یہ اتنا بڑا شرک ہے، عیسائیوں سے بھی بڑا شرک ہے۔ کیوں؟ عیسائی کیا کیے؟ تین بولے اللہ کو، ہاں ثالث ثلاثہ، تین ٹکڑے، تینوں میں سے کوئی ایک۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی کو جو وہ لوگ بیٹا بنائے، اس کے بارے میں فرماتا ہے مریم میں، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ اللہ کو بیٹا ہے یہ کہنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان بدبختوں نے اتنا بڑا لفظ کہا ہے، اگر اس لفظ کی سختی کو دیکھا جائے تو رب نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن من، کہ یہاں تک کہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو ہے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے کو ہے، کہ ان دعوا للرحمن ولدا، ان بدبختوں نے رحمان کو اولاد کہا۔ خالی اللہ کو ایک بیٹا اگر کہا تو اللہ نے تنبیہن کہا کہ پوری کائنات اس لفظ سے لرز رہی ہے کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہم ہمارے اپنے مسلمانوں کا نام دے کے لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ پوری کائنات اللہ ہی ہے، ہم بھی اللہ ہیں اور دوسری چیزیں بھی اللہ ہیں، تو کتنا بڑا دنیا کا شرک ہے، اس سے بڑا شرک کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہی اصل صحیح ہے، لیکن عوام کو نہیں بولنا، خواص میں رکھ لینا۔ عوام کو بہکانا کیا؟ ہمیں بہت بڑے اللہ والے، ہاں ہمارے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو، ہمیں جو بولتے ہیں سنو۔ بولتے کیا؟ نہ قرآن نہ حدیث، بولتے کیا؟ غلط عقائد سکھاتے، جو عقیدے ان کے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد پکارو، ہاں عبد القادر جیلانی کو یا قادر یا غوث اعظم پکارو، ان کے عقیدے وہی ہیں۔ اللہ کو پکارو یہ سوال ہی نہیں، غیر اللہ کو پکارنا ہی ان کے اصل عقیدے ہیں۔ ہاں ان کے ولی جتنے بھی ہیں سب زندہ ہیں، سب سنتے ہیں جیسے اللہ سنتا ہے، کہاں سے بھی پکارو، کون سے بھی لینگویج میں پکارو۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ سننے والا کون ہے؟ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، لیکن یہ بدبخت بولتا ہے کہ تیرے علاوہ سب سننے والے ہیں، جس کو چاہے پکارو۔ ہاں جب وہ زندہ ہیں بولے تو وہ کہاں جی جاتے ہیں ٹوائلٹ کو وغیرہ کو، کا نیچے ڈرینیج سسٹم بن کو ہے کہ ہاں کیا کھاتے انہوں، کیسا زندہ ہی، ہاں کیسے زندہ ہی؟ اگر برزخ کے عالم میں زندہ ہیں تو وہ تو سب زندہ ہیں، کافر مشرک ملی سب زندہ ہیں، تبھی تو عذاب قبر ہوتا ان کو۔ اگر زندہ نہیں ہے تو پھر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں تو پھر کھاتے پیتے کہاں ہیں وہ؟ اگر نہیں دنیاوی زندگی نہیں برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں تو پھر تو فرعون بھی زندہ ہے۔ ہاں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ،
ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اب بھی اسے رات دن صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا اعلان ہوگا۔ تو آج بھی اسے عذاب قبر ہو رہا ہے اور آج بھی اسے آگ پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ زندہ نہیں ہے تو پھر آگ پر پیش کیا جانا، پھر اسے اذیت نہیں ہونا، دونوں برابر ہے۔ پھر اذیت نہیں ہونا، عذاب نہیں ہونا، تو پھر آگ پر پیش کر کے کیا ہونا ہے؟ وہ تو سب زندہ ہیں اس حیثیت سے، عذاب قبر کے اعتبار سے، برزخ کے اعتبار سے۔ اس میں مشرک ملحد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے یہ جو چیزیں ہیں بالکل وہی ہیں جو میں پہلے بتایا تھا کہ عیسائی 3 ٹکڑے کیے اور آج تک فیصلہ نہیں کیے اس میں اللہ کون ہے۔ یہی عقیدہ مسلمانوں میں لا کے چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی برباد ہو جائیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے تو پھر اللہ اوپر ہے نا جی، اللہ الرحمن علی العرش استویٰ کہا نا جی۔ یہ سب آیتوں کا کیا مطلب؟ کیسے مانو گے تم؟ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو بتایا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، اور تم کہتے ہو ہر جگہ ہے۔ اللہ کا قرآن صحیح ہے یا تمہاری بات؟ سمجھو نا، اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ یہ ذہن میں اگر آپ رکھیں گے کہ اللہ ہم میں بھی ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنا، تو پھر عبادت بیکار، پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اسی واسطے ان سے پوچھا گیا تو ان بدبختوں نے، صوفیوں نے کہا کبھی کبھی ہم اللہ کی عبادت کرتے، کبھی کبھی نعوذ باللہ اللہ ہماری عبادت کرتا۔ اس حد تک گرے ہوئے ہیں، شریعت کو اٹھا دیا، حلال حرام کی تمیز کو اٹھا دیا، شراب ان کے ہاں حلال ہو گئی، رزق ان کے ہاں حلال ہو گئے، رقص اور ڈانس ان کے ہاں حلال نہیں بلکہ عبادت کا درجہ ہے۔ اس واسطے محفلیں سجاتے ہیں۔ آپ دیکھو صوفی ڈانس ڈالو بالکل بتائے گا، ابھی بھی نوٹ کر لو آپ، صوفیت پوری ڈانس پہ ہے۔ ان کو کیا ہے، غش آتا، ان کو حال آتا، سب کب؟ جب صوفیاں کا ڈانس ہوتا، جبے پہن لیتے، مسجد میں ناچتے۔ اگر آپ کو شک ہے تو ابھی بھی یوٹیوب میں ڈال کے دیکھ لو ان کے بڑے کیا کرتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، ان کو غش آتا کہتے، محبت میں دیوانے ہو کو گر جاتے، نہ غش آتا نہ کچھ آتا، شیطان آتا۔ ہاں، شیطان طاری ہوتا ان لوگوں پہ، اور جب یہ شیطان طاری ہوتا تو ان کے پاس سے کچھ شعبدہ بازیاں بھی نکلتی۔ بعض لوگ ان کی شعبدہ بازیاں، ارے ان کے ہاتھ سے کرامت ہوتی جی، بہت بڑے ولی اللہ۔ کرامت نہیں، وہ شعبدہ بازی۔ کرامت صرف اللہ کے مخلص بندوں اور کتاب و سنت پر جو چلنے والے ہیں انہی سے ہوتی، یاد رکھو۔ ان سے ہوتی سو جب کوئی بھی وہ چیز جو ہم نہیں کر سکتے انسان وہ کرتا ہے انہیں، تو یاد رکھو یہ شیطانیت ہے، شعبدہ بازی ہے۔ نظر نہ پہ گئے، ہاتھ بتاؤ، بولا ہاتھ دکھائے، کیا جی رات سوئی نہیں نا؟ کیسے معلوم ہوا؟ میں رات نہیں سویا، سو بہت بڑے اللہ والے۔ تو میں پریشان ہو گئے، انہیں لگا لیا اندازہ، پریشان نہیں، اچھا سو تو کئی وانگائی نے، کون بھی اچھا سویا کھاتا پیتا رہتا انہیں کہیں جاتا پیر کے پاس، پریشان ہوا تو تب بھی جاتا، انہیں کیا کرتا، اندازہ لگاتا، بیٹھ کو کیا بولے تو اسے متاثر کرے جا، چپ کے ایک لگا کو دیکھتا، رات پورا سوئی نہیں، ہو پھر صاحب کیسا بولے، پھر صاحب تم نہ، اس سے معلوم جی چپ کے ایسا لگایا، انہیں لگا کو دیکھیں کہ انہیں سویا کہ ہو، انہیں صحیح بولتے ہی دیکھے کیا تمہارا ستارہ یہاں سے وہاں ہے، ایک کالی مرغی لاؤ، اس کے ساتھ یہ چیزاں لاؤ، میرے پیٹ کو بھرو اور میں کالی مرغی کھا لے گا، تمہارا ستارہ ادھر سے ادھر کر ڈال دو۔ انہیں کیا ہے، دیوانہ پاگل، کیا برابر بولے معلوم کیا، کیسا جی معلوم ان کو میں نہیں سویا، تو تیرے ہنکیان بول لے ہو، تیرے لال لال پوری رات سویا نہیں سو، میں بھی بولوں گا، اس میں کون سی کرامت؟ بعض لوگ کچھ بات ایسی بولتے واقعتاً صحیح رہتی، وہ ان کو شیطان بتلاتا۔ ہاں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے نا، ہر انسان پیدا ہوتی اس کے ساتھ ایک شیطان رہتا، جسے ہم ذات بولتے ہیں، ہمیں انہیں بتاتا، اسے اس کے شیطان کو، انہیں آتا نا اس کا مسئلہ یہ بولتا،
وہ شیطان اس کے پاس رہتا. کیوں؟ انہیں شیطانی کام کر کر کو رکھتا نا انڈر میں بنا کو, تو انہیں بولتا, انہیں آتا نا اس کا مسئلہ یہ ہے بول کے, تو انہیں کیا کرتا, مجھے معلوم بولتا. آپ کیا سمجھ جاتے؟ کرامت سمجھتے. کرامت نہیں, وہ شیطانیت. اچھا ایک بات معلوم ہے آپ کو, کون سی کرامت کون سی شعبدہ بازی کیسے پہچانیں گے؟ ایک بہت اہم ترین نسخہ بول ختم کرا دوں کیوں ٹائم ہوگا, ہاں بعد میں وہ الگ بولیں گے. صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں, ایک انسان پانی پہ چلتا ہے. انسان پانی پہ نہیں چل سکتا, چپکے اندازاً بتاتا ہوں, نہیں آگ پہ چلتا ہے. وہ حالا کو علاوہ کتے نا یہاں بھی ہوتا کہ بھائی, وہ ہمارے ہاں تو ہوتا کیا ہے, کھود کو دال کو کیا محرم کی 9 تاریخ کو نہیں, کھود کو لکڑیاں سب دال کو کیا کرتا انہیں آگ پہ چلتا کہتے. کیا اسے کرامت تھا, وہ شیطان آتا اس کے اوپر, یعنی تو تیل لگا لیتا پاؤں میں, اچھے فل تیل لگا لے گو, بھاگ لے گئے تو معلوم نہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا, سلپ ہوگا گرا تو پورا جل جاتا. جتنے تھے کہ پورے اس کے ایکٹیویٹیز بند ہو. لیکن بعض لوگ ایسا چل کو بھی بتائے کیسا آگ پہ چلے, پاؤں چلے نہیں سمندر پہ چلے. اب کیسا فائنڈ آؤٹ ہوں گا, انہیں شیطانی وسوسہ شیطان کو لے کو یہ کام کرا نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے اسے مدد کیا, اللہ کا خاص بندہ تھا اس واسطے ہوا. کیسا معلوم ہوگا؟ فائنڈ آؤٹ کیسا کریں گے؟ کام دونوں ایک ہی, ایک اللہ کے مقرب ترین بندے تھے, ان کے ہاتھ سے بھی کرامت ہو سکتی. کرامت کو ہم بھی مانتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے بنی اسرائیل کے ایک ولی کا, جریج کا, معلوم ہے نہیں واقعہ, وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. جریج نام کے ایک اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے. ان کے عبادت کے چرچے گلی کوچوں میں ہوتے تھے. تو لوگوں میں کیا ہوا, حسد پیدا ہوگا. تو ان کی گریڈ کو کم کرنے کے لیے سازشیں ہوئی. اس میں ایک ایسی رقاصہ تھی, یا یوں سمجھو کہ ایسی کام کرنے والی زانی عورت تھی جو پیسہ لے کے سب کا کام کرتی تھی. اسے بولے کہ جریج کو خراب کر. وہ عورت آئی, بولی میں اجازت دے تو میرے ساتھ کیا ہونا کرو. جریج جتنے اللہ والے تھے, حدیث کے الفاظ ہیں ایسا نظر اٹھا کو بھی نہیں دیکھے. انہوں بولے کہ نکل یہاں سے, مجھے خراب کرنے آئی ہے. جب انہیں دیکھی کہ انہوں پلٹنے والے نہیں ہیں, ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتی, تو بدبخت ترین عورت کیا کی, وہاں سے آگے نکل کے ایک چرواہا ملا, چرواہا کے ساتھ زنا کیا. پھر اس کے بعد اسی زنا سے ایک بچہ پیدا ہوا. وہ بچے کو لے گا کہ جریج ایسے مجلس میں بیٹھے, حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے, ایسا مجلس میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں جریج, لوگ بڑے عقیدت سے سن رہے ہیں. اس ٹائم پہ یہ عورت کیا کی, وہ بچے کو لے کے آ کے بولی کہ تم لوگ بولتے نا جریج بہت اللہ والے بہت اللہ والے, یہ دیکھو وہ ان کا بچہ میرے ساتھ زنا کرے, سو بول کے لا کے رکھتی سامنے. لوگ بولے اچھا, ہم تو بڑے اللہ والا سمجھتے تھے ان کو, ایسا کام کرے نو. یہ عوام کی محبت بھی اندھی, پلٹی تو بھی بڑا کیا ہے مسئلہ ہو جاتا علماء کو. سمجھ میں آتی باتیں, آئے تو سر پہ بٹھا لیتے, نہیں تو لکڑیاں سنبھالنے بھی نہیں چکتے. اب کیا کیے, جو محبت تھی انہیں جیسے ہی آ کو بولی پلٹے تو غصہ ایسا غصہ آیا, ان کو پورا جو جھوپڑی تھی ان کی سب مسمار کر دیے. اب انہوں دیکھے انہیں گیم کھیلی, انہوں بولے کہ بھائی ذرا مہلت دو, میں اللہ کے پاس دعا کر لوں. بولے کہ اچھا, اللہ کے لیے نماز پڑھے. چھوٹا بچہ, شیر خار, دودھ پیتا بچہ. بچہ کب بات کرنے لگتا بھائی, 1.5 سال 2 سال پونے 2 سال, بعض تو کیا ہیں 3 سال 4 سال. حدیث کے الفاظ ہیں شیر خار بچہ, دودھ پیتا بچہ. حضرت جریج نماز پڑھے, دعا کرے, اے اللہ مجھ سے اسے بری کر دے, یہ الزام سے میں نے کچھ نہیں کیا.
پھر حدیث میں آتا ہے ایسے آگے پیٹ کو مارے، بچے کے پیٹ کو مار کے بولے بتا تیرا باپ کون؟ بچہ بولا فلاں چرواہا۔ ابھی اسی واسطے گود میں بات کرنے والے حضرت عیسیٰ کے علاوہ یہ بچہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ بھی گود میں بات کی ہے، جسے قرآن میں دلیل ہے، حدیث میں دلیل ہے، یہ بچہ بھی گود میں بات کیا۔ جب وہ آ کے ایسا مارے اور کہا کہ بتا تیرا باپ کون ہے، فوری بول پڑا کہ فلاں چرواہا۔ تو لوگ دیکھے کہ اتنا چھوٹا شیرخوار بچہ بول پڑا، تو بولے کہ ہم آپ کی جو کٹیا، آپ کا جو جھوپڑی جو ہم مسمار کیے، ہم سونے کا بنا دیں گے۔ انہوں بولے نکو بابا کچھ بھی بناؤ نکو، مجھے جیسا تھا ویسا بنا کو دے رہا ہو، جو توڑے وہ بنا دو بس، مجھے تمہاری محبت بھی نکو، ذری جلالی ہے، محبت بھی کرے تو جلالی کرتے ہی، نفرت کرے تو بھی جلالی کرتے ہیں، تمہیں ذرا دور ہی چھڑو۔ بولے یہ میں اس واسطے بتا رہا ہوں کہ اہل اللہ، اللہ کے خاص بندوں سے کرامت ہوتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ شیطانیت سے بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، شیطان مدد کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہے کہ یہ کرامت ہے، یہ شیطانی شعبدہ بازی ہے، پہچان کیا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ معلوم کسی کو نسخہ ہو؟ ہاں کیا بھائی؟ آیت الکرسی پڑھنا، پڑھو جاگو۔ ہاں احسنت، یاد رکھو کام کو نہیں دیکھا جائے گا، کام دونوں کی طرف سے ہوگا، شیطان بھی کر سکتا ہے، اللہ کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے، کام نہیں دیکھا جائے گا، انسان کو دیکھا جائے گا۔ شریعت کا پابند ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، توحید کا پابند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، اس کے ہاتھوں کوئی کام صدور ہوا جو انسان عام انسان نہیں کر سکتے تو وہ کرامت ہے۔ شریعت کا پابند نہیں ہے، گنجڑ ہے، سگریٹ اور افیم میں ہے، ننگا بابا ہے، اور اس کے پاس نہ آ کر توحید ہے، نہ کچھ ہے، شرک میں ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، علی یا مدد، علی حجویری، عبد القادر یا غوث اعظم بولتا ہے، اس سے کوئی عادت ہوئی، کوئی ایسی چیز ہوئی جو کہ انسان نہیں کر سکتا تو وہ شیطانی ہے۔ یاد رکھو عمل سے نہیں جان سکتے، اس کے عادات اور اس کے عمل سے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ کرامت ہے یا شعبدہ بازی ہے، یاد رکھو۔ تو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، شیطانیت کو ساتھ میں لے کر شیطان کی مدد سے بھی کر سکتا ہے کام۔ اس واسطے کرامت دیکھتے ہی سب کرامت نہیں سمجھ لینا۔ جتنے غیر اللہ کو پکارنے والے، جتنے پیری مریدی، جتنے دھوکہ دینے والے، جتنے عوام کو یہ کہنے والے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا آ کر جتنے خواتین کے ساتھ مل کر ہاتھ ملانے والے، یا نت نئے کیا ہے بدعات و خرافات، ذکر کی محفلیں جما کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، ان سے کوئی چیز صدور ہوئی ہے جو انسان نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم دوبارہ سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کرامت نہیں، وہ شعبدہ بازی ہے۔ کرامت کن سے ہوتی؟ کرامت ان سے ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہوتی۔ اور دوسری سب سے بڑی نشانی یاد رکھ لو، کرامت اسے بولیں گے جو خود کرامت کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ کوئی چیلنج کر کے کہتا ہے کہ دیکھو جی میں اللہ کا کتنا بڑا ولی معلوم کیا، اب جی میں چل کو دکھاتا ہوں، یاد رکھو پکا شعبدہ باز۔ کرامت جس سے صدور ہوتی ہے اسے خود نہیں معلوم ہوتا کیا ہونے والا ہے۔ جیسا حضرت جریج کو معلوم نہیں تھا، ابھی بچہ بات کر لیں گا، انہوں اللہ سے دعا کر کے آ کے انہوں کیا کیے، پیٹ پہ ایسا مارے اور بولے تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ فوری مدد کی، اور بچہ بول پڑا فلاں چرواہا، انہوں نہیں، تو انہوں بری ہو گئے۔ لیکن انہوں نہیں بولے اب دیکھو ذرے وقت میں بچہ بات کریں گا، دیکھو میں بتاتا ہوں، دیکھو یہ نہیں بولے۔ اگر کوئی چیلنج کر کے بتاتا ہے وہ کام جو انسان نہیں کر سکتے، وہ 100% شعبدہ بازی، کرامت نہیں۔ کرامت وہ جو ہوتے وقت خود کو معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں جیسے حضرت صدیق اکبر آئے، 3 آدمیوں کا کھانا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی آج میرے مہمانوں کو کون کھلائے گا؟ وہ بھی 3 آدمی تھے۔ انہوں نے سوچا گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہے، اور یہاں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان کیسے بھوکے رہیں گے؟ نہ،
کہا کہ اللہ کے رسول تینوں کو بھیج دو. ان کو معلوم تھا ہم تین ہیں، میرا بیٹا، میں اور میری بیوی. اگر ہم کھائیں گے تو ان کو نہیں بچے گا، یہ کھا لیں گے تو ہم کو نہیں بچے گا، لیکن ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن رسول کے مہمان بھوکے نہیں رہ سکتے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا مہمانوں کو لے کے جاؤ، جو کھانا ہے وہ کھلا دو، اور پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دینا کہ مجھے آنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، اس واسطے میرا انتظار نہ کرو اور کھانا ان کو کھلا دو، ہم بھوکے رہ جائیں گے. اب حضرت ابوبکر کے بیٹے رضی اللہ عنہ بلا کے لے کے گئے، مہمانوں کو بٹھایا اور کہا کہ آپ کھانا شروع کیجئے. معلوم تھا صرف 3 آدمیوں کا کھانا ہے. ادھر مہمان بھی کس کے تھے؟ رسول کے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کھائیں گے جب تک کہ گھر والا میزبان نہیں آئے گا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کو آنے میں دیر ہو سکتی ہے، آپ کھا لیجیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک حضرت ابوبکر صدیق نہیں آئیں گے میں نہیں کھاؤں گا. اب یہ منت سماجت کر رہے ہیں، یہ لوگ نہیں کھا رہے. ادھر حضرت ابوبکر نے اندازہ لگایا کہ کتنے وقت میں ایک لوگ کھائیں گے. جب وہ وقت گزر گیا تو سوچا اب تو یہ کھا کے سو گئے ہوں گے، اس واسطے دیر گئے، گھر کو داخل ہوئے تو مہمان بغیر کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کھائے بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر کو اتنا غصہ آیا، بخاری کی روایت میں ہے کہ اپنے بیٹے کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. میں نے نہیں کہا تھا کہ پہلے ہی کھلا دینا، کیونکہ 3 آدمیوں کا کھانا ہے. انہوں نے کہا کہ ابا جان مجھے مت ماریے، پہلے بات سنو. میں نے ہر ممکن کوشش کی ان کو کھلانے کی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ صدیق کے بغیر نہیں کھائیں گے، صدیق کے بغیر نہیں کھائیں گے. اب مجبوراً بادل ناخواستہ یوں سمجھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیٹھ گئے، ان کے بیٹے بھی بیٹھ گئے، مہمان بھی بیٹھ گئے. اب 3 کی جگہ 6 افراد، کھانا پہلے ہی 3 کو بھی کم پڑ رہا تھا. اب حضرت صدیق کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی قسم نیوالا اٹھاتے، نیچے سے نیوالا دوسرا بن جاتا، حتیٰ کہ ہم پورے کے پورے 6 افراد پیٹ بھر کے کھا لیے. پھر ہم نے کھانا دیکھا تو جتنا تھا اس سے زیادہ کھانا موجود تھا. صبح آ کے اللہ کے رسول سے فرمایا تو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا تھی ابوبکر جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یہ صدیق اکبر کی کرامت ہے. ہاں، کرامت ہو سکتی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی اللہ والے سے، لیکن جانیں گے کیسے کہ وہ کرامت ہے؟ اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے اخلاق سے، اس کے عادات سے، اس کے عقائد سے. اگر وہ شرکیہ کام کرنے والا، غیر اللہ کو پکارنے والا ہے تو اس سے اللہ کی قسم کبھی کرامت نہیں ہو سکتی. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفر پڑھ دو. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.